حالیہ برسوں کے دوران دنیا بھر میں ان گنت ایسے جرائم رونما ہوئے جن کو صرف خیالی طور پر فلموں اور ناولوں کی سنسنی خیز کہانیوں کا موضوع بنایا گیا تھا، لیکن جرائم پیشہ افراد نے ان کہانیوں کو کامیابی سے حقیقت کی شکل دے دی۔ امریکی ٹائم میگزین کے مطابق ایسی ہی ایک کہانی معروف امریکی مصنف ٹام ڈیو کلینسی نے اپنے ناول ڈیڈ آف آنر میں 1994 میں بیان کی تھی، جسے حقیقت کا روپ دیتے ہوئے دہشت گردوں نے امریکہ میں 9/11 حملے کر دیے۔ امریکہ اور جاپان میں فوجی اور معاشی کشیدگی کے تناظر میں لکھے گئے اس ناول میں ایسا افسانوی منظر دکھایا گیا تھا جس میں جاپانی ایئر لائنز کا پائلٹ اپنے بھائی اور بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنا جہاز کیپٹل ہل کے اوپر گرا دیتا ہے۔ 9/11 حملوں کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ حملوں کا خیال اسی ناول سے لیا گیا اور اس کے مصنف کو FBI کی تفتیش کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم ان کا اصرار رہا کہ وہ محض ایک افسانوی کہانی تھی۔ 27 جولائی 2023 کو انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ایک ایسی گینگ کو پکڑا گیا جو گانجے کی سمگلنگ کے لیے نئے طریقے اختیار کر رہا تھا۔ تفتیش کے دوران بتایا گیا کہ اس گینگ نے انڈین فلم پشپا سے متاثر ہو کر سمگلنگ شروع کی تھی اور ٹرک کے نیچے ایک الگ خانہ بنا کر سینکڑوں کلو گرام گانجا روزانہ کامیابی سے سمگلنگ کیا جاتا رہا۔ 30 ستمبر 2007 کو انڈیا کی سب سے بڑی ڈکیتی ریاست کیرالہ میں ہوئی، جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واردات میں ڈکیت دیہاتی علاقے میں بنے ایک بینک سے 80 کلو سونا اور 50 لاکھ روپے اڑانے میں کامیاب رہے۔ 2 مہینے کی تحقیقات کے بعد جب ملزموں کو پکڑا گیا تو انہوں نے ایک حیران کن بات بتائی۔ ڈکیتیوں کے سرغند نے بتایا کہ اسے ڈکیتی کا خیال فلم دھوم دیکھ کر آیا تھا۔ اس وقت تک جان ابراہیم کی فلم دھوم اور ہریتک روشن کی دھوم 2 ریلیز ہو چکی تھی۔ دونوں فلموں کا موضوع ہی چوری تھا اور چوری کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ویسے ہی فلم میں دکھایا گیا تھا۔ نقب زن ایک بینک کے گراؤنڈ فلور میں سوراخ کرتے ہیں اور نئے سال کی تقریبات کے دوران قیمتی سامان لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بھارت میں ایک اور بڑی واردات فلم بنٹی اور ببلی سے متاثر ہو کر کی گئی۔ اس فلم کے ہیرو اور ہیروئن ٹھگ ہوتے ہیں، جس میں امیتابھ بچن، ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے بچن نے کام کیا۔ اس فلم سے دہلی کا ایک جوڑا کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا، لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ ایک بار اسی انداز میں ایک شہری کو نشانہ بنایا جیسا فلم میں دکھایا گیا تھا۔ جوڑے نے ایک شخص سے لفٹ لی اور ایک جگہ وہ کچھ خریدنے کے لیے اترا تو گاڑی دوڑا لی، جس میں اس کا لیپ ٹاپ بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ جرائم کے آئیڈیاز صرف بالی ووڈ فلموں سے ہی لیے گئے، بلکہ اس کی نسبت زیادہ انسپریشن ہالی ووڈ فلموں سے دکھائی دیتی ہے۔ جب 1996 میں فلم اسکریم ریلیز ہوئی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی نقاب پوش قاتل حقیقی زندگی میں بھی کسی کو چھرا گھونپنے سے قبل خوفناک انداز میں طنزیہ جملے بھی کس سکتا ہے، مگر بعد ازاں ایسے کئی واقعات ہوئے۔ 1998 میں ایک 16 سالہ لڑکا اپنے ایک دوست کو ویران علاقے میں لے گیا اور اچانک ویسے ہی ماسک پہن لیا جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی انداز میں چھرے سے 40 وار کیے جیسا فلم میں دکھایا گیا تھا، جبکہ اسی انداز میں ہنسنے اور طنز کے شواہد بھی ملے۔ اسی طرح اسکریم سے متاثر ہونے والے کیلیفورنیا کے 2 ٹین ایجرز کزن ماریو اور سیمیول نے اسی فلم جیسا قاتل بننے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب ایک کزن کی والدہ نے اسے ایسا کرنے سے روکا تو اس نے انہیں چھری کے 45 وار کر کے قتل کر دیا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے وہی فلمی ماسک پہن رکھا تھا۔ اسی طرح 2006 میں 2 ٹین ایجرز نے ایک لڑکی کو قتل کرنے سے قبل فلمی ماحول بنایا اور لائٹ بند کر کے ہارر موویز کی طرح لڑکی کو 30 بار چھرا گھونپا۔ واردات کے بعد جب پولیس کو ان کی ایک ٹیپ ملی تو اس میں وہ کہتے سنے گئے کہ فلم اسکریم کی طرح قتل کرنے کا بہت مزہ آیا۔ 1999 میں بننے والی ہالی ووڈ کی فلم فائٹ کلب ایک ناول پر مبنی تھی، جس میں انارکی، تباہی اور کارپوریٹ دنیا کے خلاف بغاوت دکھائی گئی۔ تاہم بعض لوگوں نے اس کا ظاہری مطلب لیا اور جرائم اور دہشت گردی کی زندگی کی طرف گئے۔ اس کے بعد سامنے آنے والے واقعات میں سے ایک 17 سالہ لڑکے نے نیو یارک سٹی میں سٹار بکس پر حملے کی کوشش کی۔ لڑکے نے فلم میں دکھائے گئے واقعات کی طرح اپنا خفیہ فائٹ کلب بنایا۔ اگرچہ اس کا نصب کردہ بم بڑا نقصان نہ کر سکا، تاہم جب اسے پکڑا گیا تو اس کا اصرار تھا کہ وہ فلم کے کردار ٹائلر کی طرح کارپوریٹ کلچر کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ منشیات بارے بنائی گئی بریکنگ بیڈ نامی ٹی وی سیریل میں ایک
केमिस्ट्री के टीचर को दिखाया गया था, जो लेबोरेटरी में एक ममनुआ और नशा आवर केमिकल बनाता है और इसे बेचकर बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है। 2013 में मोन्टाना में एक ऐसे स्कूल टीचर को पकड़ा गया जिसने अपने घर में लेबोरेटरी बना रखी थी और यही नशा आवर केमिकल बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह न्यूयॉर्क में एक ऐसे प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया जो यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में यही नशा बनाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद दोनों का कहना था कि इन्हें ये ख्याल ब्रेकिंग बैड से आया। इसी तरह 2012 में जेम्स नामी शख्स ने कोलोराडो के एक सिनेमा में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे 12 अफराद हलाक हुए। इसने अपने बाल मशहूर फिल्म जोकर के किरदार की तरह रंगे हुए थे। जब पुलिस ने इसका नाम पूछा तो इसका कहना था कि वो दी जोकर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।